انڈیا کے اندر جو ہے وہ ایک پاکستان مخالف فلم بنانے کی کوشش شروع ہوئی ہے اور ان کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں. بڑے مزے کا واقعہ ہے. رنویر سنگھ ہے, بالی ووڈ کے بڑے مشہور ہیرو ہیں. اس فلم کے اندر بھی جو ہے وہ یہ کام کر رہے ہیں. 2.5 کروڑ کا ہیرا چوری کرنے کا ایک پلان, اور یہ پلان جو ہے وہ کس طرح سامنے آیا, اس کی بھی بڑی مزے کی ایک سٹوری ہے. پونچھ یونیورسٹی کی لیکچرر ڈاکٹر گل لالا کار سمیت نالا تراڑ میں بہہ گئی. خاتون پروفیسر تھیں, وہ گاڑی سمیت جو ہے اس کے اندر بہہ گئی. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے میں جو اہم ترین خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے. ایک تو جناب انڈیا کے اندر جو ہے وہ ایک پاکستان مخالف فلم بنانے کی کوشش شروع ہوئی ہے اور ان کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں. بڑے مزے کا واقعہ ہے. ویسے یہ تو نہیں کہنا چاہیے مزے کا واقعہ, کیونکہ جب آپ سنیں گے تو پھر آپ کو میرے خیال میں پتہ لگے گا. دوسرا, ایک جناب 2.5 کروڑ کا ہیرا چوری کرنے کا ایک پلان, اور یہ پلان جو ہے وہ کس طرح سامنے آیا, اس کی بھی بڑی مزے کی ایک سٹوری ہے. 2.5 کروڑ کا ہیرا, اس کی ڈیٹیلز ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور بڑی انٹرسٹنگ خبریں, اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. ڈو سبسکرائب اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا. جلدی جناب میں خبریں شامل کروں گا. بارش کی تباہی, سیلاب کی تباہ کاریاں, اس کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں گے. آزاد کشمیر کا علاقہ ہے راولا کوٹ, اس کی پونچھ یونیورسٹی کی لیکچرر ڈاکٹر گل لالا کار سمیت نالا تراڑ میں بہہ گئیں. اور جس طرح اس سے پہلے بھی واقعہ جو ہے وہ چلاس کے پاس پیش آیا تھا, یہاں پہ بھی اب اس طرح کا ایک واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک گاڑی جو ہے جس کے اندر ایک خاتون پروفیسر تھیں, وہ گاڑی سمیت جو ہے اس کے اندر بہہ گئیں. پولیس کے مطابق خاتون لیکچر کی گاڑی نالا تراڑ میں بند ہو گئی تھی اور پانی کا بہاؤ زیادہ ہونے کے باعث نالے میں بہہ گئی. راولا کوٹ کی رہائشی ڈاکٹر گل لالا کی تلاش شروع کر دی گئی ہے. آزاد کشمیر کے علاقے گریس ویلی میں گاڑی دریائے نیلم میں گر گئی, جس کے نتیجے میں 5 افراد جاں بحق ہو گئے. جاں بحق ہونے والے افراد کا تعلق جو ہے وہ کراچی سے بتایا جاتا ہے, اور پھسلن کے باعث گاڑی جو ہے وہ دریا میں گر گئی. یہ بتایا جاتا ہے کہ کیل سے یہ لوگ جو مسافر تھے یہ تاوبٹ کی طرف جا رہے تھے جب یہ حادثہ وہاں پہ پیش آیا ہے. خواجہ آصف صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے. ٹویٹ میں کہتے ہیں کہ جی, پہاڑ کاٹو, درخت کاٹ ڈالو, ندی نالوں اور دریاؤں کے کناروں کے اندر ہوٹل اور مارکیٹیں بنا لو, دولت کی لالچ میں قدرت کے انتقام کو دعوت دو تو پھر آسمان پھٹ پڑتا ہے. زمین پہ پانی بھپر جاتا ہے. چور ٹھیکیداروں, حکومتی اہلکاروں اور سیاسی نمائندوں کی ملی بھگت سے اربوں روپے کے کاغذی پل اور سڑکیں لمحوں میں پانی کے ریلے میں بہہ گئے. ناجائز دولت کی ہوس کا سیلاب معاشرے کی تمام اخلاقی قدریں برباد کر گیا. قیمت بے گناہ غریب ادا کر رہا ہے. میں چاہوں گا کہ تمام جتنے حکومتی عہدیدار ہیں نا, چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ سے ہوں یا پروونشل گورنمنٹ سے ہوں, ذرا ایک دفعہ چیک تو کروائیں کہ کتنے لوگوں کے ہوٹلز جو ہیں وہ دریاؤں کے کنارے ہیں. دریاؤں کے کنارے کم از کم 300 میٹر کا فاصلہ ایک ہونا چاہیے. 300 میٹر کا, ایٹ لیسٹ 300 میٹرز کا فاصلہ ہونا چاہیے دریاؤں سے, ندی نالوں سے, کہ اس کے آس پاس کسی قسم کی کوئی کنسٹرکشن نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہاں پہ ایک کانکریٹ کا جال بچھا دیا جاتا ہے ایسی جگہوں کے اوپر. کیوں جناب, ہمارے یہاں پہ ظاہری بات ہے جو ٹورسٹ آتا ہے نا, اس کو جب وہ ان جگہوں کا وزٹ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے جی قریب سے قریب تک کوئی جگہ ہمیں مل جائے کہ دریا کے اندر. مطلب اگر آپ ناران کے رستے میں جائیں نا تو وہاں پہ تو ایسے نالے ہیں یا وہ چھوٹے چھوٹے چشمے آتے ہیں جس میں لوگوں نے وہاں پہ وہ ڈالی ہوئی ہیں, چارپائیاں ڈالی ہوئی ہیں کہ آپ چارپائیوں پہ بیٹھیں, چائے پئیں اور پاؤں اپنے جو ہے وہ ٹھنڈے پانی میں ڈال دیں. تو یہ سارے کے سارے وہاں پہ لگ جاتے ہیں اور کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ مطلب کوئی نظر ہی کوئی نہیں آتا. تو پرابلم جو ہے وہ بہت بڑی ہے, لیکن اس کے اندر حکومتیں خود بھی انوالوڈ ہیں, ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے اندر بھی انوالوڈ ہے. ثاقب بشیر صاحب نے یہ ایک اطلاع دی ہے کہ جی توشہ خانہ 2 کیس جو ہے اس کی سماعت کل اڈیالہ کے اندر ہونی تھی, لیکن وہ سماعت جو ہے ایک دفعہ پھر ملتوی کر دی گئی ہے, اور 6 اگست کے بعد سے یہ تیسری دفعہ یہ سماعت جو ہے وہ کینسل ہو گئی ہے. آج اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن ہے. 6 وکلاء کے نام جو ہے وہ دیے گئے ہیں, جس میں نیاز اللہ نیازی, نعیم حیدر پنچوتا, ظہیر عباس, محمد علی بخاری, بیرسٹر گوہر, سلمان اکرم راجہ, ان کے نام جو ہے وہ اس لسٹ میں شامل ہیں. اب دیکھتے ہیں ان کی ملاقات ہو پاتی ہے یا نہیں. اس کے علاوہ سہیل وڑائچ صاحب کا جو ایک کالم ہے جو بڑا موضوع بحث بنا ہوا ہے پچھلے 72 گھنٹوں کے اندر, جس میں انہوں نے کہا کہ جی میری ملاقات ہوئی ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے, تو اس کے اوپر حسن ایوب صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا برسلز میں فیلڈ مارشل کی اوورسیز پاکستانیوں سے غیر رسمی ملاقات کو بلا وجہ متنازع بنایا جا رہا ہے. پہلی بات کہ آرمی چیف کی کسی صحافی سے 1-to-1 ملاقات نہیں ہوئی ہے. یہ ایک اوپن کنونشن تھا جہاں مختلف اوورسیز پاکستانیوں سے عمومی غیر رسمی بات چیت ہوئی. دوسری یہ کہ اگر آرمی چیف نے معافی کے بعد مصالحت کی بات کی
تو یہ کوئی نئی پالیسی نہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر متعدد بار واضح کر چکے ہیں 9 مئی کے واقعات پر صدقِ دل سے معافی لازم ہے اور بات صرف سیاستدانوں سے ہوگی, شخصیات سے نہیں. تیسری اور سب سے اہم بات یہ کہ معافی کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ کسی کو قانونی مقدمات سے استثنا ملے گا. جو کیسز عدالتوں میں ہیں وہ قانون کے مطابق چلتے رہیں گے, کسی خوش فہمی میں نہ رہا جائے. اچھا, ویسے میں اختلاف کرتا ہوں حسن ایوب صاحب کی بات سے, کیونکہ جو باتیں اس میں سہیل وڑائچ صاحب نے لکھی ہوئی ہیں نا, وہ بڑی ذاتی قسم کی, ذاتی ان سینس کہ وہ لگ رہا ہے کہ 1 to 1 گفتگو ہے. مثال کے طور پہ انہوں نے اس کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ جناب مجھے آپ کے پیغامات ملتے رہے کہ آپ مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ظاہری بات ہے پورے کنونشن کو تو نہیں وہ کہہ رہے ہوں گے نا, ظاہری بات ہے اٹ از اسپیسیفکلی ٹورڈ سہیل وڑائچ صاحب. اور اس کے علاوہ جو دیگر باتیں بھی جو کی گئی ہیں وہ اس سے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے یہ ملاقات ہوئی ہے. سو آئی ڈونٹ نو وائی, مطلب اب یہ بیسکلی ایک امپریشن یہ دیا جا رہا ہے کہ نہیں سہیل وڑائچ صاحب کی کوئی 1 on 1 ملاقات نہیں ہوئی ہے, بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ سہیل صاحب کی تو تصویر بھی آ چکی ہوئی ہے, آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. ان کی ملاقات کی جو ان کی میٹنگ ہوئی تھی اس کے اندر یہ تصویر بھی آ چکی ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر کبھی کوئی اس قسم کی بات ہو, مطلب سہیل وڑائچ صاحب جو ہے نا, ان کو جمعہ 8 دن نہیں ہوئے صحافت کرتے ہوئے, اگر ان کی ایک اتنی بڑی ملاقات ہو رہی ہے اور وہ یہ کلیم کرنے جا رہے ہیں, جنگ اخبار میں وہ چیز چھپ رہی ہے, تو اگلے 24 گھنٹے کے اندر آئی ایس پی آر کی جانب سے نا اس کا ڈینائل آ چکا ہوتا اب تک کہ جی ایسی کوئی ملاقات ہوئی نہیں, اور سہیل صاحب کے اگینسٹ اب تک کارروائی کا آغاز ہو چکا ہوتا اگر وہ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں کہ ایک شخص سے بغیر ملے جو ہے وہ اتنا بڑا کالم چھاپ رہے ہیں. سو آئی ڈونٹ تھنک سو ایسی کوئی بات ہے, لیکن ٹھیک ہے. سینیٹر فیصل واڈا صاحب نے میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا جی عمران خان کو کسی نے معافی مانگنے کا نہیں کہا, معافی کا عنصر کسی مثال کے اوپر آیا تھا, ابلیس کی مثال تھی, لیکن ہم نے اس کا مطلب اپنی مرضی سے نکال لیا. نہ کسی نے کہا کہ معافی مانگو, اور نہ جس نے غلطی کی اس نے یہ مانا کہ اس سے غلطی ہوئی ہے, تو وہ بھی ڈینائی کر رہے ہیں. زلفی بخاری صاحب نے سہیل وڑائچ صاحب کے اوپر جو ہے وہ ٹویٹ لکھی. انہوں نے کہا ان ہز ریسنٹ کالم سہیل وڑائچ, a senior journalist affiliated with the Jung Group, has issued what can be described as a death threat against Chairman Imran Khan, attributing it directly to Field Marshal Syed Asim Munir. اچھا, یہ جو لائن ہے نا بڑی امپورٹنٹ ہے, ہیز ایشوڈ واٹ کین بی ڈسکرائبڈ ایز اے ڈیتھ تھریٹ اگینسٹ چیئرمین عمران خان. اس کے اوپر میں ذرا بعد میں تبصرہ کرتا ہوں, لیکن اس کو بھی ذرا آپ نوٹ کر لیجئے. آگے لکھتے ہیں such a grave assertion cannot be overlooked when a journalist publicly attributes a death threat to the chief of army staff. It carries immense national and international implications. It demands immediate clarification. We therefore call upon the DGISPR to issue a formal statement without delay, either to categorically repudiate this dangerous attribution or to confirm it. Silence in this matter would only deepen uncertainty, fuel speculation and undermine public trust in state institutions. The nation deserves clarity. اچھا, تو یہ جڑا آخری لائن ہے نیشن deserves, nation demands, ارنب گوسوامی جڑا طریقہ کار ہے نا. اچھا جی, اب زلفی بخاری صاحب غلطی کہاں پہ کر رہے ہیں. یہ جو دوسری لائن ہے نا, has issued what can be described as a death threat against Chairman Imran Khan. بھائی what can be described, you can start describing anything that you want. زلفی بخاری صاحب, وہ تو آپ کسی بھی چیز کے ساتھ اس کو ایٹریبیوٹ کر دیں کہ جی ہمیں تو یہ لگ رہا ہے. آپ لوگ 36 دفعہ تو اب تک کہہ چکے ہیں کہ جناب ان کو جو ہے ان کی جان کو خطرہ ہے اور ان کو زہر دے دیا جا رہا ہے, یا زہر دیا گیا ہے, یا یہ دے دیا یا وہ دے دیا. آپ لوگ پتہ نہیں کس کس چیز کو ایٹریبیوٹ کر رہے ہیں. سو آپ کی ایٹریبیوشن اگر کسی چیز کے بارے میں ہو رہی ہے تو کیا اس کے اوپر کلیریفیکیشن دی جائے اب بیٹھ کے. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی ایسی کوئی بات ہے یا اس قسم کی کوئی تھریٹ جو ہے وہ دی گئی ہے. یو وانٹ ٹو اسٹارٹ ریزیومنگ اٹ, تو وہ آپ کی مرضی ہے, اس پہ کچھ نہیں کیا جا سکتا. اس کے علاوہ جناب نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے کہ جی ملک بہت اچھا چل رہا ہے اور کسی 27ویں ترمیم کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ابھی تو ہم 26ویں ترمیم کو ہی ہضم کر رہے ہیں, معیشت میں بہتری اور استحکام آ چکا ہے, شہباز شریف کی قیادت میں بہترین کام ہو رہا ہے. تو انہوں نے ڈینائی کر دیا ہے کہ کسی قسم کی کوئی 27ویں آئینی ترمیم جو ہے آ رہی ہے. دوسری جناب مسلم لیگ نون نے وزیر اعظم شہباز شریف کے معاون خصوصی رانا ثناء اللہ صاحب کو سینٹ کا ٹکٹ جو ہے وہ جاری کر دیا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ سینٹ کا الیکشن لڑنے لگے ہیں. یہ بیسکلی سینیٹر اعجاز چودھری صاحب جنہیں سزا ہوئی تھی اور سزا کی وجہ سے ان کی نااہلی ہوئی تھی, تو اس کے بعد یہ سیٹ خالی ہوئی ہے پنجاب اسمبلی سے جہاں پہ اس کی ووٹنگ ہو رہی ہے. تو رانا ثناء اللہ صاحب کو جو ہے وہ یہ ٹکٹ, تو رانا صاحب جو ہے از ڈیفینیٹلی کمنگ ٹو سینٹ, کیونکہ ظاہری بات ہے پنجاب اسمبلی کے اندر جو ہے اکثریت نون لیگ کی ہے, تو رانا صاحب جو ہے وہ اب سینیٹر بننے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ جناب مریم نواز صاحبہ کا جو دورہ جاپان ہے اس کو لے کے سوشل میڈیا کے اوپر بڑی تنقید ہو رہی ہے. تنقید اس بات کے اوپر ہو رہی ہے خاص طور پہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کا جو چینل ہے چینل 42, اس نے یہ خبر دی کہ جی مریم نواز کا کابینہ ارکان کے ہمراہ دورہ جاپان, دورے کے لیے 10 کروڑ کا تخمینہ مگر 16 کروڑ روپے ایڈوانس میں جاری ہوئے ہیں, اور اخراجات کی منظوری سرکولیشن اسمبلی کے ذریعے لی گئی ہے. لگژری ہوٹلز, قیمتی تحائف, لگژری گاڑیوں پر سفری سہولیات کے اخراجات اس میں شامل ہیں, اور یہ سب تفصیلات جب لگائی گئی ہیں سٹی 42 کے ویب سائٹ کے اوپر, تو اس کے بعد جو ہے وہ کافی تنقید ہو رہی ہے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ
City 42 اور چینل 24 نے اپنی جو اردو کی ویب سائٹس ہیں وہاں سے اس خبر کو ہٹا دیا ہے. فیس بک کے اوپر جو ویڈیو تھی اس خبر کی وہ بھی ہٹا دی گئی ہے, لیکن ہم نے ڈھونڈ لیا ہے چینل 24 کے انگلش جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر یہ خبر ابھی بھی وہاں پہ موجود ہے کہ جناب یہ اس طرح 16 کروڑ اور 10 کروڑ کی جو بات ہے یہ ابھی بھی وہاں پہ موجود ہے. حماد اظہر صاحب نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا ڈیورنگ PTI's tenure I went alone on a commercial flight to Japan, met one-on-one with the Deputy Prime Minister, Finance Minister and Foreign Minister to strengthen relationship, discuss FATF matters and foreign funded projects. No large delegation or silly photo ops, just got the work done. انہوں نے کہا جب میں وزیر تھا تو میں جاپان میں گیا تھا تو میں کمرشل فلائٹ کے اوپر جو ہے سفر کر کے گیا تھا, میں اس طرح پورا جمع غفیر لے کے جو ہے سرکاری جہاز کے اندر میں نہیں گیا تھا اور میرے ساتھ کوئی ایسے فوٹو آپس وغیرہ جو ہے وہ نہیں ہو. تنقید اس بات کے اوپر بھی کی جا رہی ہے کہ بہت بڑا گروپ لے کے مریم نواز صاحبہ گئی ہیں جس میں مریم اورنگزیب بھی شامل ہیں, عظمہ بخاری بھی شامل ہیں, بھرت صاحب ایک وہ وزیر کے طور پہ وہ بھی ساتھ ہیں, اور بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ ساتھ, ذیشان صاحب ہیں وہ بھی ساتھ گئے ہوئے ہیں. تو اس پورے گروپ کے اوپر تنقید اس بات پہ ہو رہی ہے کہ بہت بڑا گروپ لے کے جو ہے وہاں پہ گئے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ فنچ نے اپنی جو ریٹنگ ایجنسی ہے اس نے پاکستان کی حقیقی جو گروتھ ریٹ ہے وہ بتایا جناب 2027 تک 3.5% کا صرف گروتھ ریٹ ہوگا. یہ 3.5% بالکل بھی ایک اچھا گروتھ ریٹ نہیں ہے, لیکن فنچ نے کہا ہے کہ جی پاکستان کا گروتھ ریٹ جو ہے وہ 3.5% ہوگا. انہوں نے کہا جی پاکستان کے بینک کاروباری ہجوم بڑھانے کے بہترین مواقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کیونکہ معاشی دباؤ کم اور کاروباری حالات بہتر اور پاکستان کا قرض جو ہے منظرنامہ مضبوط ہوا ہے. پاکستان کی معاشی بحالی مشکل دور اور بلند افراط زر کے بعد آئی ہے جس سے حقیقی شرح نمو 2027 تک 3.5% جو ہے وہ ہو جائے گا. نجی شعبے کے قرضوں کی طلب جو ہے وہ بڑھے گی. اس کے علاوہ جناب چین کے وزیر خارجہ وانگ ای دورہ بھارت میں نئی دلی پہنچ گئے ہیں اور چینی وزیر خارجہ وانگ ای جو ہے بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر سے ملاقات بھی ہوئی ہے ان کی, اور چینی وزیر خارجہ نے بھارتی قومی سلامتی کے مشیر کے ساتھ چین بھارت سرحدی مسائل پر بات چیت کی 24ویں دور میں جو ہے وہ شرکت کریں گے. اس کے علاوہ جناب روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے فون پر بات کی ہے اور اس دوران پیوٹن نے یوکرین میں جو جنگ کے خاتمے کے لیے الاسکا میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی تھی اس کے بارے میں نریندر مودی کو انفارم کیا ہے. الاسکا میں ٹرمپ اور پیوٹن کے درمیان ہائی پروفائل ملاقات کے 3 دن بعد روسی صدر نے جو مودی ہے ان کو فون کیا. یہ ملاقات بغیر کسی جنگ بندی کے معاہدے کے ختم ہوئی تھی, اس کی ڈیٹیلز جو ہیں انہوں نے مودی کو دی ہیں. اس کے علاوہ جناب وہ بڑی ایک انٹرسٹنگ خبر ہے جو میں نے آپ کو دینی تھی, جو ایک بھارتی فلم جو اینٹی پاکستان بھارتی فلم ہے اس کی شوٹنگ. تو جناب یہ جو فلم ہے دھرویندر, یہ اس کی فلم کی شوٹنگ ہو رہی تھی اور ٹوٹلی اینٹی پاکستان فلم. اب وہاں پہ چونکہ جنگ ہو کے ہٹی ہے نا, وہاں پہ آپ دیکھیں گے 1.5 سال اینٹی پاکستان فلمیں بہت بنیں گی وہاں پہ. تو اس کے جب اس کی شوٹنگ ہو رہی تھی تو اس کے عملے کے 120 افراد اس پورے عملے میں وہ فوڈ پوائزننگ کا شکار ہو گئے اور فلم کی شوٹنگ جو ہے وہ روک دی گئی. لداخ کے لیہ علاقے میں جو ہے وہ بالی ووڈ فلم کے سیٹ کے اوپر یہ کام ہو رہا تھا جب 120 افراد کو ممکنہ طور پر بڑے پیمانے پر فوڈ پوائزننگ کے شبے کے بعد جو ہے ہسپتال میں داخل کرا دیا گیا. اور ہسپتال کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ نے کہا کہ تقریباً 120 افراد کو پیٹ میں شدید تکلیف, قے اور سر درد کی شکایت کے بعد ہسپتال میں داخل کروایا گیا اور زیادہ تر افراد کی حالت اب مستحکم ہے اور ضروری علاج کے بعد کچھ افراد کو چھٹی دے دی گئی ہے. البتہ 4 افراد کو ابھی بھی ہسپتال میں طبی نگہداشت میں رکھا گیا ہے. اس واقعے کی وجہ جاننے کے لیے کھانے کے نمونے جمع کر لیے گئے ہیں اور تفتیش مکمل ہونے کے بعد فوڈ انسپیکٹر ایک حتمی رپورٹ جو ہے وہ فراہم کریں گے. پولیس رائے نے کہا ہے کہ جی واقعے سے پہلے فلم کے سیٹ پر تقریباً 600 افراد نے کھانا کھایا تھا, اس میں سے 120 افراد جو ہے وہ بیمار ہو گئے. یہ رنویر سنگھ ہیں, بالی ووڈ کے بڑے مشہور ہیرو ہیں, اس فلم کے اندر بھی جو ہے وہ یہ کام کر رہے ہیں اور یہ بیسکلی جاسوسی کے اوپر بنی ہوئی کوئی فلم ہے, اس کا یہ سٹاف تھا. اڑی دی سرجیکل سٹرائک کے ہدایت کار آدتیہ دھر کی اس فلم میں سنجے دت, آر مادھون, اکشے کھنہ اور ارجن رامپال جو ہیں وہ اس فلم کے اندر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. اس سے پہلے ان کی ایک تصویر آئی تھی, آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں, یہ رنویر سنگھ کی تصویر تھی, تو اس میں پاکستان کا جھنڈا جو ہے وہ ساتھ دیکھا جا سکتا تھا. تو یہ یہیں سے کنٹروورسی شروع ہو گئی تھی کہ جناب یہ پاکستان کا جھنڈا جو ہے وہ کیوں دکھایا گیا, جبکہ ایکچولی اینٹی پاکستان فلم بنائی جا رہی ہے اس لیے پاکستان کا جھنڈا اس کے اندر وہ لوگ دکھا رہے ہیں. لیکن قدرت کا آپ کھیل دیکھیں کہ اینٹی پاکستان فلم بنانے نکلے تھے, 120 بندہ اس کے اندر بیمار ہو گیا, کیونکہ ظاہری بات ہے آپ جب جھوٹ بولنے پہ آؤ ڈیفینیٹلی جھوٹ سے بھرپور ہوگی, ذہن میں رکھیے گا. جب ان کا جس طرح نیوز میڈیا جھوٹ بولتا ہے تو فلم میڈیا بھی اسی طرح جھوٹ بولے گا, بالکل بے فکر رہیے گا. تو قدرت نے جو ہے نا وہ اپنا انتقام پہلے ہی لینا شروع کر دیا. اچھا جی, ادھر انڈیا کے اندر ہی جو ہے ایک شخص کو اتراکھنڈ میں مذہبی نعرے نہ لگانے کے اوپر جو ہے وہ مارا پیٹا گیا. پولیس نے کہا کہ تمام تینوں ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور مدعی کے بیان کی بنیاد پر درج FIR کے مطابق واقعہ 15 اگست کی شام 4 بجے پیش آئے چائے کی دکان کے اوپر.
اور وہ مسلمان تھا ایک رضوان احمد. اس نے شکایت میں بتایا کہ میں چائے کی دکان پر چائے پینے کے لیے بیٹھا ہوا تھا. دکان کے اندر پہلے سے 3 لوگ نشے کی حالت میں وہاں پہ موجود تھے. ان میں سے ایک جس کا نام مکیش بھٹ تھا, اس نے مجھے کہا کہ جے شری رام کا نعرہ لگاؤ. تو جب میں نے انکار کیا تو بھٹ اور اس کے 2 ساتھیوں نے مجھے مارا, گالیاں دی اور دھمکایا. انہوں نے میری داڑھی پکڑی اور کاٹنے کی دھمکی دی. انہوں نے اس تشدد کی ویڈیو بھی بنائی. مجھے بھارت ماتا کی جے اور جے شری رام کے نعرے لگانے پر مجبور کیا گیا. کس طرح میں دکان کے پیچھے سے نکل کر اپنی گاڑی کی طرف میں بھاگا. تو یہ جو واقعہ آپ سن رہے ہیں نا, یہ کوئی مطلب یہ نہیں ہے کہ ونس ان اے بلو مون یہ ہوتا ہے. یہ اکثر اوقات وہاں پہ واقعات ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کو پکڑ کے جو ہے انہیں کہتے ہیں کہ جے شری رام کا جو ہے وہ نعرہ مارو. اور ابھی میں پچھلے ویلاگ کے اندر آپ کو بتا رہا تھا کہ عرفان پٹھان جو ہے وہ کتنا فخر سے اپنے آپ کو بتا رہا تھا کہ جناب میں مسلمان ہوں اور میں انڈیا کے اندر رہتا ہوں, اور پاکستان کے جو مسلمان ہیں وہ اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھتے ہیں. میں نے اسی وقت یہ بات کی تھی کہ یہاں کے مسلمانوں کے ساتھ اس قسم کی کوئی گھٹیا حرکت کرنے کا سوچ نہیں سکتا کہ کوئی ان کو پکڑے یا ان کی داڑھی کو ہاتھ لگائے اور یہ کہے کہ جی جے شری رام کا نعرہ مارو. تو اسی طرح یہاں پہ بھی جب بھی اگر کسی ہندو کے ساتھ ہمارے ملک میں اگر زیادتی ہوتی ہے تو اس کے اوپر بھی آواز بلند کی جاتی ہے کہ آپ کسی ہندو کے ساتھ جو ہے اس طرح زیادتی نہیں کر سکتے. کوئی زور زبردستی آپ اسے نہیں کہہ سکتے. کسی ہندو کو روک کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلامی نعرے جو ہے وہ آپ مارنا شروع کرو. اس کا ایک اپنا عقیدہ ہے, اس کا ایک اپنا مذہب ہے, وہ اس کا پیروکار ہے, اس کو پوری لبرٹی ہے کہ وہ جس طرح مرضی اس کو پریکٹس کرے. لیکن یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے یہاں پہ کیا حرکتیں ہو رہی ہیں کہ اس طرح مسلمانوں کو پکڑ کے کہا جا رہا ہے کہ جی جے شری رام کا نعرہ مارو. ادھر جناب جو یوکرین کے صدر ہیں زیلنسکی, وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے لیے وہاں پہ پہنچے ہیں اور اس مرتبہ سوٹ پہن کے آئے ہیں. جب پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہوگا ان کو بڑی ڈانٹ ٹپٹ ہوئی تھی تو اس وقت انہوں نے جو ہے وہ کوئی سوٹ اس وقت نہیں پہنا تھا. اس کے اوپر بھی بڑا اعتراض کیا گیا تھا کہ اتنے کیجول کپڑے میں آپ امریکی صدر سے ملنے کے لیے آ گئے. تو اس مرتبہ جو ہے وہ سارا سوٹ پہن کے آئے ہیں. اور یہاں پہ خبر یہ آئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے زیلنسکی کو یہ مشورہ دیا کہ آپ جو روس کے زیر قبضہ علاقے ہیں وہ آپ گیو اپ کر دیں, اس سے دستبردار ہو جائیں. یہ میں پہلے بھی اس کے بارے میں آپ کو بات کر چکا تھا کہ کہانی جو ہے اس ڈیل کو سٹرائک کرنے کی طرف جو ہے وہ جاری ہے. لیکن یوکرینی صدر نے جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اس تجویز کو جو ہے مسترد کر دیا. تو یہاں پہ سیز فائر کرانے کا جو ڈونلڈ ٹرمپ کی کوشش ہے نا وہ فی الحال رائگاں نہیں جا رہی, وہ رائگاں جا رہی ہیں سوری. تو وہ جو رزلٹ جو ہے وہ نہیں دے رہی جو جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ چاہ رہا ہے. اس کے علاوہ جناب حماس نے غزہ میں جنگ بندی کے لیے مجوزہ معاہدے کی منظوری دے دی ہے. اور غیر ملکی خبرسا ایجنسی رائٹرز نے مصری ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ حماس نے مصر اور قطر کے ثالثوں کی جانب سے پیش کیے گئے جنگ بندی معاہدے کی منظوری دے دی ہے. اس کے علاوہ اب بنگلہ دیش کی حکومت کی ہدایت پر اسلام آباد میں بنگلہ دیش ہائی کمیشن سے صدر محمد شہاب الدین کی تصاویر جو ہیں وہ ہٹا دی گئی ہیں. بنگلہ دیشی حکومت نے اس سے قبل اپنی تمام غیر ملکی مشنز کو صدر کی تصویر ہٹانے کا حکم دیا تھا جنہیں حسینہ واجد کی عوامی لیگ کی معزول حکومت نے منتخب کیا تھا. گزشتہ سال اگست میں اس ملک کے لوگوں نے حکومت کو ہٹایا تھا اور عوامی لیگ پر پابندی لگا دی گئی تھی اور اب صدر کے اگینسٹ بھی جو ہے یہ پوری کارروائی ہو رہی ہے. اس کے علاوہ کماڑی فش ہاربر پاکستان کے حوالے سے یہ خبر ہے. کماڑی فش ہاربر کے قریب دن دہاڑے غیر ملکی فش ایکسپورٹ کمپنی پی کے انٹرنیشنل فوڈ پرائیویٹ لمیٹڈ کے حملے سے نامعلوم مسلح ملزمان جو ہے 1.5 کروڑ روپے اور سیکیورٹی گارڈ سے اس کا اسلحہ چھین کر فرار ہو گئے. واردات کی اطلاع ملنے پر ایس ایس پی کماڑی سمیت دیگر اعلیٰ افسران موقع پر پہنچ گئے اور رجائے واردات سے شواہد جمع کرنے کے بعد واقعے کی تحقیقات جو ہے وہ تفتیش شروع کر دی گئی. ایس ایس پی کماڑی کیپٹن ریٹائرڈ فیضان علی نے بتایا کہ غیر ملکی کورین کمپنی ہے یہ فش ایکسپورٹ کمپنی کا عملہ فش ہاربر کے قریب واقع نجی بینک سے 1 کروڑ 56 لاکھ روپے نکلوانے کے بعد گاڑی میں اپنی کمپنی کے گیٹ کے قریب پہنچا ہی تھا کہ 2 موٹر سائیکل سواروں نے 6 مسلح ملزمان تھے, انہوں نے اسلحے کے زور پر غیر ملکی کمپنی کے حملے سے یہ رقم چھین لی. غیر ملکی کمپنی کے حملے کے ساتھ ایک سیکیورٹی گارڈ بھی موجود تھا. دوران واردات سیکیورٹی گارڈ کی جانب سے کوئی مزاحمت نہیں کی گئی بلکہ مسلح ملزمان سیکیورٹی گارڈ سے اس کا اسلحہ بھی چھین کر فرار ہو گئے. کمال ہے بھی سیکیورٹی گارڈ انہوں کا دل رکھیا سی. اچھا جی, دبئی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہیرے کی چوری کا بھی واقعہ جو ہے وہ بڑا پیش آیا. تو یہ دبئی میں بیسکلی واقعہ پیش آیا ہے اور 2.5 کروڑ امریکی ڈالر اس کی مالیت جو ہے وہ بنتی ہے. یہ نایاب ہیرا تھا, اس کی چوری اور سمگلنگ کی کوشش وہاں پہ ہوئی جسے ناکام بنا دیا گیا. پنک ڈائمنڈ آپریشن کے نام سے کی جانے والی اس کارروائی کے دوران پولیس نے ایک بین الاقوامی گروہ کو گرفتار کیا جو گزشتہ 1 سال سے اس قیمتی پنک ڈائمنڈ کو چوری کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا. تحقیقات میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ ملزمان نے پہلے ہیرے کے مالک کی کھوج لگائی اور پھر خود کو یہ واردات ہوئی کس طرح ہے, پھر خود کو ایک امیر خریدار کا نمائندہ ظاہر کرتے ہوئے مالک کو اعتماد میں لیا گیا. ملزمان نے پرتعیش گاڑیاں کرائے پر حاصل کیں, دبئی کے مہنگے ہوٹلوں میں ملاقاتیں طے کیں اور یہاں تک کہ ایک مشہور ہیروں کے ماہر کی خدمات حاصل کیں تاکہ ہیرے کی تصدیق کروا کر خریداری کے لیے اپنی سنجیدگی ظاہر کی جا سکے.
انہی ہتھ کنڈوں سے جولر کو قائل کیا گیا کہ وہ ہیرا اپنی محفوظ دکان سے نکال کر ایک نجی ملاقات میں لے آئے، جہاں ملزمان نے موقع پا کر ہیرا چرا لیا اور فرار ہو گیا۔ چوری کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے خصوصی ٹاسک فورس تشکیل دی اور جدید ٹیکنالوجی اور سرویلنس کے ذریعے تینوں ملزمان جن کا تعلق ایشیائی ممالک سے بتایا گیا ہے اس کی شناخت کی گئی۔ یہ ملزمان واردات کے بعد ایک دوسرے سے الگ ہو کر مختلف مقامات پر منتقل ہو چکے۔ لٹرلی یقین کریں کہ اس طرح کی جو ہے نا وہ ڈائمنڈز کی چوری کی فلمیں بنتی ہیں، اس طرح جس طرح ان لوگوں نے جو ہے واردات ڈالی ہے۔ پولیس نے بیک وقت مختلف مقامات پر چھاپے مار کر تمام ملزمان کو گرفتار کیا اور قیمتی پنک ڈائمنڈ کو بازیاب کروا لیا گیا، جسے ملزمان ایک چھوٹے ریفریجریٹر میں رکھ کر ایشیائی ملک اسمگل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق ہیرا چوری ہونے کی اطلاع ملنے کے بعد پولیس نے 8 گھنٹے کے اندر ملزمان کو گرفتار کر کے ہیرا بازیاب کروا لیا۔ اس ہیرے کی یہ جو ویلیو ہے، جو 2.5 کروڑ امریکی ڈالر ہے، اس کی پاکستانی روپیز میں ویلیو جو ہے وہ 7 ارب روپے بنتی ہے۔ اندازہ کیجئے 7 ارب کا جو ہیرا ہے وہ 8 گھنٹے کے اندر ریکور کر لیا گیا۔ یہ کمال ہے دبئی پولیس کا۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔